اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے دی محتشم چینل اسلامک نیو میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 30ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ سورۃ النبا، نبا خبر کو کہتے ہیں۔ شروع میں فرمایا کہ لوگ ایک عظیم خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ باہم اختلاف کر رہے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے وقوع اور حق ہونے کے بارے میں کچھ لوگوں کو اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب قیامت برپا ہوگی تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، پھر علامات قیامت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد جہنمیوں کے لیے عذاب اور اہل تقویٰ کے لیے انعامات کا بیان ہوا۔ سورۃ النازعات میں بتایا کہ موت کے فرشتے جہنمیوں کی روح نہایت ہی سختی سے نکالتے ہیں اور اہل ایمان کی روح کو نہایت ہی نرمی سے۔ اس کے بعد فرشتوں کا ذکر ہے جنہیں کارخانہ قدرت کے معاملات کی تدبیر تفویض کی جاتی ہے۔ اس امر کا بیان ہے کہ فرعون نے اپنے آپ کو رب الاعلیٰ قرار دیا، یعنی خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب دے کر درس عبرت بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تخلیق کا حوالہ دے کر فرمایا کہ دوبارہ پیدا کرنا دشوار ہے یا اتنے بڑے نظام کائنات کو جو تمہارے سامنے ہے قائم کرنا۔ سورۃ العباسہ کے آخر میں قیامت کے نفسا نفسی کے منظر کو بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے اور محبت کا دعویٰ کرنے والے دامن چھڑائیں گے۔ ہر ایک شخص اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے جان چھڑا کر بھاگے گا۔ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کچھ کے چہرے روشن مسکراتے اور شاش بشاش ہوں گے اور کچھ کے چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ سورۃ التکویر میں بھی علامات قیامت کا ذکر ہے کہ سورج کی بساط نور کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، پہاڑ چلے جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر بڑکائے جائیں گے، جانیں ایک بار پھر جسموں سے ملا دی جائیں گی، اعمال کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، دوزخ بڑکائی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی۔ ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ عمل آگے بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جنہیں کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے کہا گیا ہے، اور بندہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ جانتے ہیں۔ سورۃ المطففین، تخفیف کے معنی ناپ تول میں کمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ جب وہ لوگ دوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں، جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں، یعنی ڈنڈی مارتے ہیں۔ فرمایا کہ کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے جو کہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے، نیکوکاروں کا صحیفہ اعمال علیین میں ہوگا، یہ بھی ایک مہر بند صحیفہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے گواہ ہیں۔ سورۃ الانشقاق میں بھی آثار احوال قیامت کا بیان ہے، اور یہ قیامت کے دن جس کا صحیفہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا اخروی حساب بہت آسان ہوگا اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ جس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے، اور اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لانے کی پاداش میں اصحاب اخدود خندقوں والوں کو اس طرح قتل کیا گیا کہ انہیں بھڑکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان اہل حق کی تفصیلات کتب تفصیل میں موجود ہے۔ سورۃ الطارق میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا، اور فرمایا کہ جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں فرمایا جس نے اپنے باطن صاف کر لیا، اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، وہ کامیاب ہوا۔ سورۃ الغاشیہ کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ سورۃ الفجر میں قوم عاد، سمود اور فرعون کا ذکر ہے۔ ان اقوام نے طاقت کے ضم میں اب آ کر سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے کوڑے برسائے۔ پھر فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے یتیم کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا سارا کا سارا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کا وفات کے وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ سورۃ البلد میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان، 2 ہونٹ عطا کیے اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جدوجہد 2 مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، تقوی پر کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا
کرتا ہے اور نیک باتوں کو جتلاتا ہے، اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ سید المرسلین کی عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے وہ ناراض ہوا ہے، آپ کی ہر آنے والی ساتھ آپ کی پہلی ساتھ سے بہتر ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سورۃ العلم نشرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا ذکر ہے۔ اس میں ایک آیت رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی عطائے ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سورۃ التین میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نچلے طبقے میں لٹا دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تقرب اور عزت و شرف کا مدار انسان کی ظاہری صورت پر نہیں ہے بلکہ ایمان و عمل پر ہے۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی ربانی ہیں جو غار ہیرا میں سید المرسلین پر نازل ہوئی اور آپ کی نبوت کا اعلان ہوا۔ سورۃ القدر شب قدر کی فضیلت میں نازل ہوئی، اسے ہزارہ مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ شب قدر کو قطعیت کے ساتھ متعین نہیں فرمایا تاکہ بندوں کے ذوق اور خیر کی جستجو کا امتحان ہو۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی بندگی کو اختیار کرو اور نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یہی دین مستقیم ہے۔ سورۃ الزلزال میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ زمین کے سینے میں جو بھی راز چھپے ہیں وہ سارے اگل دے گی، یا جو بھی میتیں مدفون ہیں انہیں باہر نکال کرے گی، اور ہر ایک اپنی معمولی سے معمولی نیکی یا بدی کا انجام دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کے مختلف کیفیات کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورۃ العصر میں بتایا کہ انسان خسارے میں ہے، اس سے نکلنے کے لیے صرف یہی ہے کہ ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کریں۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے تان زنی عیب جوئی کی شدید مذمت فرمائی اور بتایا کہ اخلاقی مرض میں وہ لوگ مبتلا رہتے ہیں جنہیں اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام اللہ کی بڑکی ہوئی ایسی آگ ہے جو چورا چورا کر دے گی۔ سورۃ الفیل میں اصحاب فیل یعنی یمن کے بادشاہ ابرہہ اور اس کے لشکر کا ذکر ہے۔ اللہ نے پرندوں کی جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جنہوں نے ان پر پتھر کی کنکریاں برسا کر انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر دیے۔ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے وہ بے خوف و خطر گرمیوں میں شام کا اور سردیوں میں یمن کی تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی نسبت کی وجہ سے ان کے تجارتی قافلے بے خوف و خطر رہتے تھے، ان کی معیشت محفوظ تھی۔ سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے اور جیسے مذموم اعمال کو قیامت کے جٹلانے سے تعبیر کیا ہے، اور نمازوں اور عبادات میں ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی۔ سورہ کوثر یہ قرآن مجید کی وہ مختصر ترین صورت ہے جس کے ذریعے عرب کے فصحاء و بلاغاء کو مقابلے کا چیلنج دیا گیا مگر وہ اس کے مقابل کلام بنا کر نہ لا سکیں۔ اس میں اللہ عز و جل کی جانب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ سورۃ کافرون میں یہ پیغام دیا گیا کہ حق اور باطل میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ سورۃ النصر میں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے اسلام کو فتح کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا گیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگیں گے، تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تشکر نعمت کے طور پر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی جائے اور اس سے استغفار طلب کیا جائے۔ سامعین عزیز محترم، آج کا سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔